بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ درس مسائل جو ہے وہ شروع ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے وضو کے احکام بیان کیے کہ وضو کیا واجب ہے اور کیا مستحب ہے اور کن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ آج ہماری بحث ہے وہ واجبات غسل، کہ انسان کی زندگی میں واجبات غسل کتنے ہیں۔ تو شریعت مقدسہ نے ہمارے اوپر جو غسل واجب ہوتے ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ سب سے پہلے جو انسان کے اوپر کچھ غسل وہ ہے جو صرف جو مرد و عورتوں کے لیے مشترک ہیں، یعنی مردوں پر بھی واجب ہوتے ہیں اور عورتوں پر بھی واجب ہوتے ہیں، اور کچھ غسل وہ ہے جو صرف اور صرف عورتوں سے مخصوص ہوتے ہیں، مردوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے وہ جو غسل ہمارے درمیان مشترک ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہر کسی پر جو ہے واجب ہو سکتے ہیں یا واجب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا غسل میں یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو غسل واجب ہوتا ہے اس کا نام ہے غسل جنابت۔ ہر بالغ اور عاقل انسان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، غسل جنابت واجب ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ دوسرے جو ہر انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ غسل میت، کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، تو لہٰذا چاہے وہ جانے والا مرد ہو یا عورت، اس کو جو ہے غسل دینا واجب ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا غسل جو مشترک ہے اور ہم سب پہ واجب ہوتا ہے، غسل ہے غسل مسیت۔ مثلاً اگر ایک انسان اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، اور اس کی باڈی ٹھنڈا ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ مس کر لے، چھو لے اسے، تو جو انسان اس کی باڈی کو ہاتھ لگائے، اس کے جسم کو ہاتھ لگائے اور اس میں روح پائی جاتی ہو، جاندار، یعنی وہ جو ہے اس میں جان پائی جاتی ہو اس اعضاء میں، تو انسان کے اوپر اگر غسل میت ہونے سے پہلے میت کو کوئی چھو لے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ مثلا ایک انسان کا انتقال ہوا، ہم گئے جانے کے بعد میں، ابھی اسے غسل نہیں ہوا تھا، اسے غسل میت نہیں دیا گیا تھا، انسان نے اس کو ہاتھ لگایا، اور جیسی ہاتھ لگائے، لیکن ایسی جگہ ہاتھ لگائے جہاں پر جس اعضاء میں اس کی کیا ہے، جان ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے اس کے بال کو یا ناخن کو یا کسی ایسے اعضاء کو چھوا ہے جس میں جان نہیں ہوتی ہے، تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یا ابھی جسم جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، ابھی جسم جو ہے گرم ہے، ابھی روح نکلی ہے، ابھی جسم ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، تب ہاتھ لگایا تب بھی غسل واجب۔ یا انسان نے جو ہے مثلاً ایک کپڑے کو ہاتھ لگایا، اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا بلکہ اس کے کپڑے کو ہاتھ لگا، تو کپڑے کو ہاتھ لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو غسل واجب ہو جائے گا۔ صرف غسل واجب اس وقت ہوگا جب انسان جو ہے اس کے جسم کو ٹچ کرے، اس کے جو ہے اعضاء کو ٹچ کرے جس میں روح پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسے اعضاء کو ہاتھ لگائے، اس چیز کو ہاتھ لگائے جس میں روح نہیں پائی جاتی، جیسے ناخن ہے یا مثلاً انسان کے جو ہے مطلب یہ بال وغیرہ ہیں، تو پھر اس کے جو ہے غسل واجب نہیں ہوگا، غسل مسیت۔ تو لہٰذا یہ تین ہوئے، سب سے پہلا جنابت، دوسرے میت، تیسرے مسیت، اور چوتھا غسل جو ہر انسان اور مرد عورت پہ واجب ہو سکتا ہے وہ ہے غسل نذر و عہد۔ مثلاً اگر ایک انسان جو ہے نذر کر لے، منت کر لے، یہ منت مانے کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دن 2 رکعت نماز غسل کر کے پڑھوں گا، تو اگر انسان کا وہ کام ہو جائے اور کام پورا ہونے کے بعد میں اس کے اوپر وہ جس طریقے سے نماز کا پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے انسان پر اس کا جو ہے غسل کرنا بھی واجب ہو جائے گا، چونکہ ہم نے یہ شریعت نے واجب نہیں کیا بلکہ یہ ہم نے خود اپنے اوپر واجب اور لازم کیا ہے۔ لہٰذا جو چیز ہم اپنے اوپر لازم اور واجب کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں ضروری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ لہٰذا یہ 4 غسل ایسے ہیں جو مشترک ہیں مرد اور عورت دونوں کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان غسلوں کو کرے گا اگر انسان کے اوپر یہ غسل جو ہے عارض ہے۔ اب 3 غسل وہ ہیں جو صرف اور صرف عورتوں سے مخصوص ہوتے ہیں، جیسے غسل حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے، اگر یہ جو ہے صرف اور صرف عورتوں سے واجب ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے مردوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ اگر انسان کے اوپر غسل جو ہے وہ جنابت واجب ہو جائے تو اس کے جو ہے مثلا انسان کس طریقے سے غسل کرے۔
تو لہٰذا غسل کرنے کے دو طریقے ہمارے پاس ہیں، ایک غسل التماسی اور ایک غسل ترتیبی۔ غسل التماسی کسے کہتے ہیں اور غسل ترتیبی کسے کہتے ہیں؟ غسل التماسی ہمیشہ ایسی جگہ پر کیا جاتا ہے جیسے تالاب ہے، حوض ہے، یا جہاں پر پانی جو ہے وہ جمع ہے، مثلا سمندر ہے، جس میں انسان جو ہے وہ ڈبکی لگا سکتا ہو، جس میں جو ہے انسان جو ہے وہ ڈوب سکتا ہو، ایسی جگہ پر جو ہے اپنے بدن کو اس میں ڈبو سکتا ہو، ایسی جگہ پر غسل التماسی ہوگا۔ اگر ایسا پانی نہیں ہے، ایسا تالاب نہیں ہے، ایسا حوض نہیں ہے، اور انسان دوسری جگہ پر غسل کرتا ہے تو اسے غسل ترتیبی بولتے ہیں۔ غسل ترتیبی کا طریقہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نیت کرے، نیت کرنے کے لیے مثلا میں غسل ترتیبی کرتا ہوں، مثلا غسل جنابت کرتا ہوں ترتیبی قربتاً اللہ۔ اس میں جو ہے کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ انسان جیسے ہماری عام طور سے جو ہے جوان بھائی یا ہمارے دوسرے لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے نیت کرتے ہیں کہ غسل جنابت کرتا ہوں ترتیبی، پاک ہونے بدن کے، دور ہونے نجاست کے، مباح ہونے نماز کے، نہ جانے کتنی لمبی جو ہے وہ اتنی بڑی جو نیت ہے وہ شریعت نے بھی نہیں بتلائی تھی، جتنی بڑی جو ہے ہم خود کر لیتے ہیں۔ لہذا اگر انسان یہ نیت کرے کہ غسل جنابت کرتا ہوں قربتاً اللہ یا واجب قربتاً اللہ تو بھی کافی ہے۔ اب انسان اس کر لیا، نیت کے بعد کیا کرے؟ نیت کے بعد انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ انسان جو ہے اپنے سر و گردن کو دھوئے۔ سر و گردن کو دھونے کے بعد میں انسان جو ہے جب یہ اطمینان ہو جائے کہ سر و گردن دھل گیا ہے تو انسان جو ہے اپنے دانے حصے کو دھوئے، اور جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ دانا حصہ جو ہے وہ پورا دھل گیا ہے اس کے بعد جو ہے بائیں حصے کو دھوئے۔ لیکن جب دھو رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ جب پانی ڈالے تو بغل وغیرہ کے نیچے بھی پہنچا لے اور اپنے پیر وغیرہ کو بھی اٹھا لے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ پانی جو ہے ہر جگہ پہنچ گیا۔ لہذا یہ طریقہ ہے، لیکن غسل کرنے سے پہلے انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ میل، وہ کثافت، وہ گندگی جو انسان کے بدن یا کسی چیز پہ ہو تو اس کو جو ہے دور کر لے تاکہ انسان جو ہے وہ اس کا بدن صاف ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیت کرے غسل کی۔ سب سے پہلے اپنے بدن کی نجاست کو دور کرنے کے بعد میں، اپنے گندگی کو، میل وغیرہ کو ہٹانے کے بعد میں، اس کے بعد یہ غسل کی نیت کرے اور غسل کیا جائے گا۔ لہٰذا اس میں کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے۔ انسان اگر شاور سے بھی وہ کرے، مثلا لوٹا وغیرہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر لوٹا بھی نہیں ہے شاور کے نیچے کھڑا ہو کر پہلے سر و گردن کو جو ہے نیت سے جو ہے ترتیب کی، اور پھر دانا حصہ کرے اور پھر بایاں حصہ، اس طریقے سے غسل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم پر غسل واجب ہو جائے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے انجام دیں، ورنہ ہمارے اوپر جو ہے نماز پڑھنا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی بحث کل آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔